जी बोलिए जुल्फिकर भाई, क्या बोल रहे थे आप? हमारे सुन्नों की मस्जिद में जहाँ हम नमाज पढ़ने जाते हैं, यहाँ करीबी गांव में, हाँ। उसमें एक मौलाना तकरीर कर रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि मुसलमान को किसी भी मुसलमान के मुतालिक जो है बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फिरके से हो। चाहे वो किसी भी फिरके से हो। जी। हाँ, ये तो उसकी बेवकूफ़ी है, वो मौलवी नहीं, कोई जाहिल होगा। हाँ, जब मोमिन हो, सुन्नी हो, उसके ऊपर बदगुमानी नहीं रखना चाहिए। और जो बातिल फिरके हैं, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, शिया, कादियानी, उन पर हमारा बदगुमानी नहीं है। गुमान तो गुमान कहते हैं, दिल की सोच है, हकीकत नहीं। और हमारा जो वहाबी देवबंदियों के ताल्लुक से जो हम मानते हैं, हमारा दिल की जो यकीन है, वो गुमान नहीं है, वो सबूत की बुनियाद पर हम यकीनी तौर पर उनको काफिर, मुर्तद, जहन्नमी मानते हैं। चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कादियानी हो, सब के सब मुर्तद काफिर हैं, क्योंकि उनके कुफरिया अकीदा मशहूर है और साबित है। उनकी किताबों में रोज़ रोशन की तरह उनकी किताबों में खुली तौर पर मौजूद है, जिस वजह से हम उनको यकीनी तौर पर काफिर मानते हैं। जिसके शक करे, आला हज़रत फरमाते हैं, जो शक करे वो भी काफिर है। उनके काफिर होने में मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, जो उनके कुफर में और अजाब में शक करे वो भी काफिर है। तो हम गुमान नहीं कर रहे हैं। मोमिन पर तो बदगुमानी करना गुनाह है, लेकिन काफिर पर अच्छा गुमान करना भी गुनाह है, काफिर हो, मुर्तद हो। तो हमारे ऊपर हमको अल्हम्दुलिल्लाह बदअकीदों के ताल्लुक से हमें कोई गुमान नहीं है, बल्कि यकीन है कि वो काफिर है, बदअकीदा काफिर है। देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, उनके उलमा पक्का काफिर है, और उनके अवाम जो जानता है वो भी काफिर है, और जो नहीं जानता, भोले भाले हैं, उनके ऊपर हम यही गुमान करेंगे उनके ऊपर भी कि ये भी बदअकीदा ही है, जब तक इनके साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन हम उनकी इस्लाह की कोशिश करेंगे, अवाम की इस्लाह की कोशिश करेंगे, और उलमा को यकीनी तौर पर काफिर जानेंगे। और अगर अवाम भी थोड़ी मेरी बात सुनो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन मौलाना के मुझे लिबास पर डाउट था। हाँ, ठीक, तो लिबास जब मैंने देखा तो फिर मैंने उनकी तकरीर पर गौर दी। हाँ, जब मैंने तकरीर पर गौर दी, मैंने ये जुमला देखा, तो मैंने फिर उस मस्जिद में नमाज में नहीं पढ़ी उनके इमाम साहब के पीछे। जो इमाम साहब तो होते, लेकिन वो औरतें जो बयान कर रहे थे। जी। अब बात यह है कि मेरी रात उनसे करीब 5-6 मिनट की 2-1 रिकॉर्डिंग हैं जो मेरी उनसे हुई हैं। हाँ, क्योंकि वो कुछ जो है किताबी मसले बता रहे थे, और मेरी समझ में नहीं आए। अब वो मैं तुम्हें वो जो है रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ, तो मुझसे सुनो, उसके बाद हम जो है रात को उन्हें लाइन पे लेकर बात करते हैं। अच्छी बात है। इंशाअल्लाह रात पे तो मैं सफ़र में जाऊंगा, लेकिन आपको असर के बाद कॉल करेंगे। आज ही ना, आज ना हो पाएगी, क्योंकि वो जो लड़का है जिसके प्रूफ मैंने बात करी है, वो भी फैक्ट्री में ही काम करता है। तो मैं इंशाल्लाह कल किसी वक्त बात करूंगा। आज रात में अगर टाइम मिलेगा तो मैं खुद ही कॉल करूंगा आपको। अगर टाइम मिलेगा तो मैं खुद ही कॉल करूंगा। तो बहुत सारे देवबंदी सुन्नी बनकर, धोखा देकर खुद को सुन्नी कहता है, बरेलवी भी कहता है, सलाम भी सीख के पढ़ता है, टोपी भी हमारी टोपी खरीद करके पहन लेता है, जो हुलिया थोड़ा हमारा बना लेता है, लेकिन जो है चोर की दाढ़ी में तिनका तो रहता ही है। हाँ, चोर जो है अपना कोई ना कोई छाप छोड़ के चला जाता है, चोरी करके भागता है, कोई छाप छोड़ता ही है। तो इसी तरह बदअकीदा वहाबी अगर सुन्नी बनकर इमामत कर रहा है कहीं, और हमारे अवाम को गुमराह करने के लिए कभी एक एक पॉइंट बयान करता है। पहले सुलह कुल्लियत हमारे अवाम के अंदर डालता है कि किसी फिरके से नफरत नहीं करना, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करना, हम कौन होते हैं उनके बारे में फैसला करने वाला, फैसला अल्लाह करेगा, क़यामत के दिन फैसला होगा, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। ऐसा कह के पहले सुलह कुल्लियत हमारे अंदर डालता है ये हरामखोर मौलवी, सुलह कुल्ली मौलवी। और ये बदअकीदा गुमराह पीर जो आला हजरत से हसद करते हैं, नफरत करते हैं, ऐसे सुलह कुल्ली बदमाश पीर जो रहते हैं,
جہاں کہیں بھی ہو، ایسے پیر اور ایسے ملا ہمارے ایمان عقیدے خراب کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ ہمارے بھولے بھالے عوام پہچان نہیں پاتے، اب ٹوپی سے پہچان ہو رہی ہے کہ یہ سنی ہے، یہ بریلوی، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ ٹوپی، جبہ، کرتا، حلیہ دیکھ کر اب اکثر حلیہ بھی ہماری طرح بنا لیتے ہیں، لیکن عالم ہو، ہمارے کٹر سنی ہو، پہچان لیتے ہیں، لیکن بھولے بھالے عوام جو ہمارے علماء سے دور رہتے ہیں وہ پہچان نہیں پاتے، کیونکہ جو ہمارے علماء سے زیادہ تر قریب رہیں گے وہ ہمارے علماء کے حلیہ میں، ان کے حلیہ میں فرق کر پائے گا، کیونکہ ہمارے علماء سے قریب رہتے ہیں، اچھی طرح ہمارے علماء کو غور سے دیکھتے ہیں تو وہ پہچان پاتے ہیں، دیوبندی علماء ایسے ہوتے ہیں، ہمارے علماء ایسے ہوتے ہیں، پہچان پاتے ہے نا۔ جیسا دو جڑوا بھائی ہے، دو جڑوا بھائی کو الگ الگ دیکھیں گے تو پہچان نہیں پائیں گے، کون ہے، کون کس کا نام کیا ہے، کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے نا۔ جب دونوں بھائی کو ایک ساتھ کھڑا کر کے دیکھیں گے تب غور سے پہچان پائیں گے، ہاں یہ الگ الگ دکھ رہا ہے، تھوڑا الگ دکھ رہا ہے۔ تو بہت سارے جو بدعقیدہ دیوبندی وہابی ہماری طرز اختیار کرتے ہیں، ہماری طرح حلیہ بنا لیتے ہیں، ہماری طرح ٹوپی پہنتے ہیں، مونچھ بھی رکھ لیتے ہیں تھوڑا، اور پھر اس کے بعد پاجامہ بھی تھوڑا نیچا کر لیتے ہیں، بول چال بھی ہماری طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر اندر جو زہر رہتا ہے دیوبندیت پھیلانے کا، تو وہ زہر عوام جلدی پہچان نہیں پاتے۔ اس لیے کوئی بھی امام رکھنا نزدیک کے بڑے علماء، ہمارے سنی ذمہ دار اچھے عالم سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ لو۔ لوگ ہیں نا ہمارے عالم کو، عوام تو ایک تو مسجد کمیٹی والے عزت کرنا نہیں چاہتے، عالم سے کیوں پوچھنا، ہم کمیٹی ہیں، ہماری حکومت ہے، ہماری صدر ہے، ہم صدر ہیں۔ تو بھائی تم صدر ہے، لیکن اگر تم مسلمان نہیں ہو، یہ تمہاری صدارت تمہارے لیے ہلاکت تباہی ہے۔ تم ایمان بتاؤ، تمہارے سارے مسلموں کا ایمان تم جواب دو گے۔ جو بھی صدر حضرات ہیں، مسجد کے ذمہ دار حضرات ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، میرے بھائی آپ اگر امام رکھنا ہے، پہلے بڑے ادارے سے، نزدیک میں جو بھی بڑے مدرسہ ہے، مراد آباد میں جامعہ نعیمیہ ہے، دارالعلوم فاروقیہ ہے، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے سنی ادارہ ہے، وہاں جا کر وہاں کے مفتی صاحب سے گزارش کرو کہ ہمیں اچھے قابل صحیح العقیدہ قرات جس کا درست ہو ایسے امام رکھے۔ میرے بھائی بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، ہمارے لوگ اتنے غافل ہیں، اور ہمارے عوام سے زیادہ ہمارے مسجد کمیٹی والے غافل ہیں۔ غافل نہیں، بہت سارے تو شرارتی طبقہ ہے جو علماء سے جلن رکھنے والے ہیں، اس لیے وہ صحیح امام کو نہیں رکھتے، چاپلوس جو ان کے تلوے چٹنے والے ہیں ایسے امام کو رکھتے ہیں بہت سارے مسجدوں میں، جو حق بولنے والے ہیں۔ لینے کی کوشش کروں جی رات کو وقت لینے کی کوشش کروں، کس کو؟ رات کو ہاں رات کو کوشش کرنا۔ میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، میں رمضان میں گجرات میں بہت ساری مسجدوں میں نماز پڑھی، تراویح کی نماز۔ جلدی بات پوری کروں، میں فیکٹری میں ہوں نا، ابھی فیکٹری میں ہے؟ فیکٹری میں ہوں، جلدی بات پوری کروں۔ اچھا 2 منٹ اور بات کرتا ہوں، 2 منٹ بعد یہ سن لو اور سے ہمارے اماموں کا حال، مسجد کمیٹیوں کا حال سنو ذرا۔ گجرات میں، بڑودہ میں، اور بڑودہ میں، جام نگر میں، اور اس میں بھیراول میں بہت سارے مسجدوں میں نے نماز پڑھی، امام کی قرات بالکل درست نہیں ہے، ایک رکعت میں 10 غلطیاں ہو رہی ہیں۔ بڑی بڑی مسجدوں میں امام کی ایک رکعت میں 10 غلطیاں ہو رہی قرات میں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ گجرات کے حالات بتاتا ہوں، جو بھی ہمارے گجرات کے عوام سنتے ہیں ہمارے ریکارڈنگ، ہمارے مسجدوں کی فکر کریں، امام رکھے تو اچھے عالم کو رکھے، قابل عالم کو رکھے، نزدیک کے عالم سے انٹرویو لے، جاہل بیٹھ کر انٹرویو لیتے ہیں عالم کا، ان جاہلوں کے لیے بربادی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو برباد ہونے سے بچائے، اور اگر نہیں سدھرے اللہ تعالیٰ دکھائے ان کو عذاب میں مبتلا کرے۔ مسجد کمیٹی بننے کا زیادہ شوق ہے، سدھرو میرے بھائی، ایمان عقیدہ بچاؤ اور اپنے عالم کی قدر کرو، اچھے عالم کو رکھو، چاپلوس عالم کو مت رکھو۔ بدعقیدوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، سازشوں سے، شرارتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے، میں وقت لیتا ہوں جی، میں اس کا وقت لیتا ہوں لڑکے سے، کہتا ہوں میں وقت بتا کے کسی ہم بات کر ان سے۔
हाँ, मैं रात में इंशाअल्लाह वक्त मिलते ही आपको कॉल करूँगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो हेलो, लो हजरत बात करिए। बात करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, कैसे मिजाज हैं? जी बस दुआ है आपकी। मेरा बात ये करना चाह रहा था, जी उस दिन जो आपने जुमे में तकरीर करी थी, जी जी तो मैं भी मौजूद था वहीं। जी जी तो बात ये थी, उस दिन जो आप तकरीर कर रहे थे, तो वो किस मसले के ऊपर तकरीर कर रहे थे? किस मसले के मतलब आपको आपने सुना था ना? मैं सुना था, लेकिन मैंने जिस मैन मुद्दे पे मुझे गौर करनी थी, मैं उस पर ध्यान रखा हुआ था, क्योंकि मुझे लिबास से ऐसा एहसास हुआ था जी कि जिस तरह के आज के दौर में जो ज़्यादातर देवबंदी लिबास पहनते हैं, जी जी उसी से तुम्हारे लिबास की मुतशाबत मैंने देखी। अच्छा ठीक। जी जी तो उसे देखने के बाद में फिर मुझे डाउट ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इमामों की कुछ पुरानी जो यारियां होती है ना, जी जी उसके ताल्लुक से कभी कभी बताते ना बताने के ताल्लुक से और अपने किसी मसले में ला गए और खड़ा जी कर देते हैं, जी जी ऐसे में। जी जी तो मैं उस पर ध्यान दिया हुआ था कि कोई इस तरह का जुमला मैं पकड़ता हूँ। अच्छा, नहीं तो मेरी ठीक है, मेरी तकरीर में आपने क्या जुमला पकड़ा? मैंने सिर्फ जुमला, मैंने तुम्हारे जुमले पे गौर ये करी थी कि तुमने एक जुमला ये कहा था जी कि मुसलमान की तरफ से बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फिरके से हो। जी जी अब तुम सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि कहते हैं तुमने जो ये जुमला कहा था वो किस उस पर कहा था? हदीस पाक है हुजूर की, ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, हम्म। मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। अच्छा, जी चाहे वो हदीस की हदीस किसी भी की फिरके सनद से हो। मोमिन के बारे में मैंने बोला मोमिन के बारे में हाँ, पूरी तो मैंने तुम्हारा इबा नाम जावेद है ना? जी जी तो जावेद भाई, सिर्फ मैं यही जानना चाहता हूँ कि वो उसमें फिरके का नाम है? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने हदीस का तर्जुमा भी किया था, ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, के मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। देखो, आप आलिम हैं, जी जी लेकिन मैं मैं अभी आपके मैं मुकाबिल कुछ भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं मैं सिर्फ आलिम नहीं हाफिज हूँ, हूँ, मैं आलिम आलिम नहीं हूँ, मैं अभी मुतअल्लिम हूँ, हाँ, अभी सीख रहा पढ़ाई हूँ कर बस। रहे हैं। जी लेकिन हजरत, तुम्हें इस बात का तुम्हें जरूर बताना पड़ेगा कि ये जुमला जो है कि वो किसी भी फिरके से हो, ये उस हदीस में है। नहीं तो आप ये बताएं मैंने क्या कहा है? मैंने तो बस हदीस तुम का तर्जुमा देखो, करा है मैंने ना। तुम्हारी जुबान से ये लफ्ज सुना था कि वो मुसलमान के खिलाफ जो बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फिरके से हो। ये जुमला बहुत गौर के साथ सुना था, और इस ठीक जुमले को है सुनने के बाद में सुनो, ठीक है इस ठीक है जुमले को सुनने के बाद में फिर मैंने इमाम साहब के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ी। क्यों? अस्तगफिरुल्लाह क्यों? रब्बी। क्योंकि इमाम साहब ने तुम्हें खड़ा करा मुसल्ले पे। मेरे अंदर इस बात का वो था कि मुझे तो एक तो तुम्हारे लिबास पर डाउट, ठीक, दूसरे फिर इस आप जुमले पर डाउट। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए आप कहाँ रहते हैं? मैं बुरहानपुर रहता हूँ। अच्छा, बड़ा नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुल्फ़कार है। मौलाना है? नहीं, मैं हाफिज हूँ। हाफिज हूँ। कहाँ से तालीम हासिल की है? मैंने बिलारी से तालीम हासिल करी है। कुछ दरस निज़ामी पढ़ा है आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ा है। तो आप मुझे बताइए, लिबास से आपने मुझे क्या देखा? मैंने आपके लिबास का जो हुलिया देखा, वो ये देखा कि कहते हैं ज्यादातर इस तरह के लिबास जो देवबंदी पहनते हैं। देवबंदी को कहाँ देखा आपने पहनते हुआ? अरे क्या यार, आप ये भी कोई पूछने क्या वाली बात है? क्या आप मैं इस क्या दौर आप पर इस सुनिए, मेरी इलाके बात में सुनिए, रहता हूँ। मेरी बात सुने, क्या आप लिबास से हुक्म लगा सकते हैं किसी के अकीदे का? मैंने हुक्म नहीं लगाया, मैंने तुमसे तो क्या फिर कहा? तो सुनो, आपने नमा अबे फिर भाई, मेरी जावेद भाई, मेरी मेरे, बात तो सुनो कम से कम। आप मैंने मुझे अपनी तुम्हारे लिबास से हुक्म नहीं आप लगाया। मेरे एक भाई, मिनट बात रुकिए। तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, थोड़ी बात सुनो। मैंने तुम्हारे लिबास से कोई हुक्म नहीं लगाया। आप मुझे इस आप पूरी तुम्हारे बात लिबास बता को दीजिए। देखने के बाद तो में मैं आपकी मैंने तुम्हारी तकरीर के ऊपर। हेलो हेलो, जी कैसे कट गया आप फोन? वो शायद फोन आ रहा है, पता नहीं किसका। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि मैंने तुम्हारे लिबास के ऊपर कोई हुक्म नहीं लगाया, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी मुशाबत हो जाती है, ठीक। देखो लेकिन सुनो मुझे जो डाउट था वो सुनो, मुझे वो डाउट जो था वो मैंने वो तुम्हारे। चले ठीक है, वो जुमले की भी मैं सराहत कर देता हूँ। हम्म। पहली बात तो
لفظ مومن حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا مومن، اگرچہ وہ کسی بھی مطلب قبیلے سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو. اب مسلمان جو ہوگا، ٹھیک ہے، مسلمان جو ہوگا جتنی بھی قسم ہے، میں نے اس میں صراحت بھی کی تھی کہ چاہے اس کا تعلق نظام اقتصادی سے ہو، نظام سیاسی سے ہو. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا، نظام اقتصادی کس کو بولتے ہیں، نظام سیاسی کس کو بولتے ہیں. چاہے اس کا تعلق نظام بیع و شراء سے ہی کیوں نہ ہو، تجار میں سے کیوں نہ ہو وہ. سمجھ رہے ہیں، میں نے اس کی صراحت کی تھی. نہ میرے بھائی بات تو یہ تو بتا دو یار، نظام جہاں تم یہ بتا رہے ہو تو وہاں فرقہ کا مطلب کوئی ہے اس میں؟ وہی تو میں آپ سمجھ نہیں رہے. نظام اقتصادی اور نظام سیاسی کو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ لوگ جو اقتصادی نظام میں کام کرتے ہیں اس فرقے کی بات چل رہی ہے. وہ لوگ جو سیاسی فرقے میں کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو بیع و شراء کے فرقے میں کام کرتے ہیں، تجار لوگ، وہ مراد ہے میری. لیکن وہاں تم نے اس جملے کو وہ اس کی وضاحت کہیں نہیں کری تھی. آپ نے ریکارڈنگ کی ہے نا، اچھے سے سنیں، میں نے پوری وضاحت کری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں میں کہ تم جو اس بات کو بتا رہے ہو کہ مسلمانوں سے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، بالکل نہیں. وہ کسی بھی مسلمان فرقے سے فرقہ جو ہوتا ہے، فرقہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی امت میں 72 فرقے ہوئے، میری میں 73 فرقے ہوئے ہیں. تو یہاں فرقوں سے مراد تو وہی آ رہی ہے نا. آپ اچھے سے سمجھے نہیں ہیں کلام کو، ٹھیک ہے نا. ہاں، فرقے سے مراد یہ ضروری نہیں ہے اگر فرقہ نام لے دیا جائے تو فرقے سے مراد وہی فرقہ ہوا جو آپ کے ذہن میں ہے. شریعت مطہرہ بہت وسیع ہے، اور پھر میں نے حدیث کے معاملے پوری اچھے سے صراحت کی تھی. ہاں، آپ شاید میری بات کو سمجھے نہیں. اچھا حضرت، تم نے تعلیم کہاں سے حاصل کری؟ میں نے تعلیم پہلے بھوجپور، اس کے بعد جامعہ اشرفیہ گیا 1 سال، اس کے بعد پھر رتنا گیری گیا جامعہ امام احمد رضا، اس کے بعد وہاں سے پھر الہ آباد گیا، پرتاپ گڑھ، پھر وہاں سے مصر گیا. اور میں آپ کو بتاؤں، میری بات سنیں کان کھول کے. جی جی سناؤ. ہاں، مصر ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس کو کعبۃ العلم کہا جاتا ہے. وہاں پہ وہابیہ کا، وہاں پہ دیابنا کا، وہاں پہ مستشرقین کا، وہاں پہ معاندین کا ایسا رد ہوتا ہے پوری کائنات کے اندر کہیں رد نہیں ہوتا ہے. اور اچھا آپ کسی بھی مولانا کو میری بات سنائیے، اور دوبارہ میں اس کو دہرا رہا ہوں، چاہے اس کو آپ ریکارڈنگ کر لیجیے. ہاں ایک منٹ اب بیان کرو، میں دوبارہ ریکارڈنگ وہ کری ہے. ہاں، جو ظن المؤمنین خیرہ میں نے جس کو بولا ہے کہ مومن کے بارے میں آپ کو اچھا گمان کرنا چاہیے. چاہے وہ مومن جو ہے، چاہے نظام اقتصادی میں مشغول ہو، چاہے نظام سیاسی میں مشغول ہو، چاہے نظام بیع و شراء میں مشغول ہو، یعنی وہ لوگ جو ان معاملات میں مشغول ہو رہے ہیں ان سے وہ مراد ہے میری. اب یہ لوگ آپ مطلقاً کسی کے بارے میں جب تک آپ کو یقین نہ ہو تب تک آپ کسی کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتے. اور فقہ بھی ایک قاعدہ ہے، الیقین لا یزال بالشک. اگر آپ کو کسی کے بارے میں شک ہے تو آپ صرف شک کی بنیاد پر اس پر حکم نہیں لگا سکتے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے تو تم سے جب بھی یہ بات کہی تو ہم اب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لباس پر شک تھا لیکن ہم نے اس پہ حکم نہیں لگایا. لیکن تمہارا یہ جملہ جو ہم نے سنا تھا، ہم نے اسی کے تعلق سے جب یہ جملہ سنا اس کے بعد میں ہمارے من میں پھر کھٹکا ہو گئی. من کے بھائی ہمیں ڈاؤٹ تھا اس چیز کا. ٹھیک ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی. پہلی بار نماز میں نے پڑھائی نہیں، امام صاحب نے پڑھائی. ٹھیک ہے نہیں بھائی، تو جو ایک بات بتاؤ تم، دیکھو یہ اور پھر دوسری بات آپ کا نماز پڑھنا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اگر سارے لوگ آپ کے جیسے ہو جائیں گے نا کہ لباس کو دیکھ کے اگر مذہب بدلنے لگیں گے، لباس کو دیکھ کے اگر عقیدے پہ اثر رکھنے لگیں گے، عقیدے کا وہ معاملہ ہے، اتنا پیچیدہ معاملہ ہے، آپ اس کو گہرائی سے پہلے پڑھیں یا سمجھے کسی عالم سے. حضرت تم جو بار بار یہ ہاں لباس والی بات کہہ رہے ہو، جی، تو میں اس بات کو تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں لباس کو دیکھ کر کے میں نے تم پہ حکم کچھ نہیں لگایا، لیکن تمہاری زبان سے جب میں نے یہ جملہ سنا تب میرے دل میں راہٹ پکی والی آ گئی. تو وہ جملہ ایسا ہے ہی نہیں، آپ سمجھے نہیں جملوں کو. آپ نظام اقتصادی کو سمجھتے ہیں؟ نہیں میں اتنا پڑا ہوا نہیں ہوں، میں نے تم سے پہلے بتایا نا. ہاں وہی تو میں اب سنو، آپ کو ڈائریکٹ مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی. آپ جب بات کو نہیں سمجھے میں اس کی وضاحت کرتا آپ کے لیے، یہ آپ کا فرض تھا. اب تم ایک کام کرو، سنو حضرت سنو، آپ کے پاس تم اپنا پرسنل نمبر دے سکتے ہو 1-2 دن کے لیے بس. میں قسم کھاتا ہوں اس بات کی کہ تمہارا نمبر ڈیلیٹ مار دوں گا. میں اپنے جو میرے عالم ہیں میں ان کے سامنے سے تمہارا کانٹیکٹ کرانا چاہتا ہوں. ارے آپ کسی عالم کو بھی لے آئیے، یہاں ہم بات کریں گے. آپ مجھے بتائیے کہاں عالم سے بات کرنی ہے. ہمارے عالم یہاں کوئی ہے اور کہاں ہے؟ ایک تو تمل ناڈو میں ہے اور ایک ادھر مہاراشٹر میں ہے.
جن سے میرے فون سے کانٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں اور دنیا میں بہت کوئی بھی عالم ہے، کسی سے بھی آپ بات کر لیجیے اور مجھے بتا دیجیے. جو میں نے ریکارڈنگ بھیجی ہے آپ کو، جو آپ نے ریکارڈ کیا، آپ اس کو سنوا دیجیے. اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو مجھے بتائیے، عالم صاحب سے پوچھیے. اچھا ہاں، کہ جو مومنین جن میں بتایا. نہیں، میں تو یہ سوچ رہا نا آمنے سامنے اگر فون پہ بات ہوتی تو بہتر ہوتا. جیسے فون پہ آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ بھی ابھی نہیں سمجھے میری بات کو. اب میں سمجھ گیا. اب تم فائنل بات ایک بات اور سن لو. ہاں ہاں. اگر ٹھیک ہے تمہاری بات، اب یہ بتا دیجیے آپ، یہ جو یہ دیوبندیت کے یہ 4 اکابر ہیں، آپ ان کے جی، بارے میں کیا تعلق رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں؟ جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا وہی رکھتے ہیں نا ہم بھی عقیدہ. کیا عقیدہ دیا اعلیٰ حضرت نے؟ بتائیے کس کے بارے میں پوچھیں گے، نام بتائیں مجھے. یہ 4 اکابر جو ہیں، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھی. ہاں، اعلیٰ حضرت نے کیا حکم لگایا ان کے اوپر؟ ارے میں تمہارے منہ جاننا چاہتا ہوں نا، میرے منہ سے مجھے تو ہاں معلوم ہے. بھائی، یہ لوگ گمراہ، میں نے سب پڑھا ہے، تقویۃ الایمان سب پڑھا ہے. یہ سب لوگ گمراہ بد مذہب ہیں، سب کے سب. نہ ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، نہ ان کے جو متبعین ہیں ان کے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر حد کفر تک ان کے متبعین پوچھے ہوئے ہیں تو اگر ان کے پیچھے اگر ہم نے اپنے امام سمجھ کے اگر نماز پڑھی، نہ نماز ہوگی، نکاح بھی جائے گا، بیعت بھی جائے گی. تو لازم ہے تجدید نکاح کرے، تجدید بیعت کرے، تجدید ایمان بھی کرے. فائنل کہہ دیجیے نا آپ کافر ہیں چاروں. نہیں، اعلیٰ حضرت نے کفر کا حکم لگایا ہے. حکم کفر لگایا تبھی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس بات کو. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے لگایا تو کافی نہ وہ. پکے ہیں نہیں؟ ہاں، کیا دیکھو، سی بات کر رہے ہیں. اگر تم واقعی میں اگر اعلیٰ حضرت ماننے والے تو کہیں بھی اس طرح کا جملہ یہ بیان مت کرنا بھائی. میں تم سے جاوید آپ بھائی کو یہ میں بتاؤں ریکویسٹ کر دیا ہوں. آپ کو میں بتاؤں اعلیٰ یہ حضرت کی جو تم مجھے اتنی بات مجھے سمجھا رہے ہو، لیکن ہر کسی کو یہ بات نہیں سمجھا پاؤ گے. سنا، یہ فرقے والا جو لفظ کہا تھا نا تم نے، یہ ہر کسی کو نہیں سمجھا پاؤ گے، کیونکہ ہر آدمی عالم نہیں ہوتا، ہر بات سمجھنے والا. سمجھ رہے جاوید بھائی؟ مولانا صاحب میری بات سنیے. آپ میری بات سنیے. میں جب 10 سال کا تھا تب سے پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے آپ ابھی بتا رہے ہیں، اور میں اعلیٰ حضرت کی تفسیروں پہ کام کر چکا ہوں. اعلیٰ حضرت کی فتح رضوے پہ میں یار کام تم کر کہہ رہا رہے ہوں. ہو کہ میں 10 سال سے ان کے اس میں پڑھ رہا ہوں، تمہیں یہ بھی پتا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت نے حکم کفر لگایا پکا والا، اور تم آپ کہہ کو رہے ہو کیسے کہ پتا؟ میں 10 سال سے اس چیز میں پڑا ہوا ہوں. آپ کو کیسے پتا ہے؟ مجھے نہیں پتا ہے. آپ میرے علم کا نہیں، تم نے اس بات کو خود کہا ابھی. میں نے اس بات کو خود کہا ہے تو مجھے پتا نہیں ہے. نہیں، تم نے اس بات کو کہا نا کہ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا حکم لگایا. سنو، تو میں نے تم سے کیا کہا کہ حکم کفر لگایا، تو تم نے یہ کہا کہ نا ٹھیک ہے تو کافر ہی ہے، بعد میں کہا نا. میں نے یہ کہا جو موقف اعلیٰ حضرت کا ہے، اب صاف صاف سن لیجئے، وہی موقف ہمارا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں اس چیز کی گہرائی میں صرف 5 سال سے گیا ہوں، جب جا کر میں نے اس معاملے میں اتنی وہ کری ہے. اچھا، تو مطلب آپ کو زیادہ نالج ہے. نہیں، مجھے نالج نہیں ہے. میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں تو تو متعلم آپ ہوں. کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہوں. آپ مجھ سے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے تو میں آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گا، میرے فون پہ نہیں بتا سکتا. پاس میں اتنا وقت نہیں ہے جو میں تمہارے سامنے بیٹھ سکوں. کیوں؟ کیونکہ میں فیکٹری میں کام کرنے والا آدمی ہوں، اور اس کے علاوہ اپنے وقت اپنے بچوں میں گزارتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم آ جائیں گے نا. دین کے لیے تو آدمی کر سکتا ہے. اگر تم آؤ تو اگلے سنڈے کو آئیو پھر. اچھا، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں تو چاہ رہا تھا کہ تم بہتر ہوتا کہ موبائل نمبر دیتے تو ہماری اپنے عالم کے روبرو بات ہوتی، اچھا لگتا. ٹھیک ہے، یہ ہے نا آپ محمد، ان سے نمبر لے لینا، دے دیں گے میرا. تم اپنا نمبر دے دینا، کوئی ٹینشن ہے. ٹھیک ہے.